بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو تعارف پیش کرنے لگے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے اور ان کے فضائل اور مناقب کیا ہیں اور ان کی شہادت کا دن کون سا ہے، کس ماہ میں شہید ہوئے، کس سن میں شہید ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے، آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا نام عثمان ہے اور ان کے والد کا نام عفان تھا، اس لیے عثمان بن عفان، اور ان کا لقب ذوالنورین ہے۔ اور ذوالنورین کا مطلب یہ ہے کہ جو دو نوروں والا، یعنی کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگر آپ کے نکاح میں آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منزلت اور مقام کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب دوسری بیٹی فوت ہوئی تو فرمایا کہ عثمان، اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عظیم المرتبت، عظیم الفضیلت صحابی رسول ہیں، جن کا سخا حیا اتنا مشہور اور معروف ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں، یہ میرا صحابی عثمان وہ ہے جس سے رب کے عرش کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح میں باقاعدہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس سے عرش کے فرشتے حیا کرتے ہوں، میں محمد حیا کیوں نہ کروں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت بھی انتہا درجے کی ہے، اس کا اندازہ اختصار کے ساتھ آپ بیر روما سے لگا سکتے ہیں کہ جو ایک یہودی کی ملکیت تھا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور سخاوت کا حال یہ ہے کہ آج بھی عرب حکومت کے تحت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک اکاؤنٹ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو اس کائنات پر واضح کرنے کے لیے ایک بہترین ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ ہر ایک نبی کا جنت میں دوست یار ہوگا اور میرا دوست جنت کے اندر عثمان غنی ہوگا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں پر مقام اور مرتبہ ہے، وہیں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت جو سن 35 ہجری میں 18 ذی الحجہ کو واقع ہوئی۔ بعض سازشی لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا، جن میں عبداللہ بن سبا ایک مشہور معروف تاریخی اعتبار سے شخص ہے جس نے لوگوں کو برگلایا، حتیٰ کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحجہ کو جام شہادت نوش کر جاتے ہیں، اور جس دن شہادت ہوئی اس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر و عمر بھی تھے۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ عثمان، آپ کا روزہ جنت میں ہمارے ساتھ افطار ہوگا۔ اسی طرح صحابہ کرام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی ایک مضبوط کردار ہے کہ اپنی جان تو نچھاور کر دی مگر مدینہ الرسول کا امن جو ہے قائم رکھا، بد امنی نہیں پھیلنے دی۔ صحابہ نے مشورہ دیا کہ اگر ہمیں اجازت دی جائے ہم بلوائیوں کے خلاف کارروائی کریں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مدینہ میں خون میری وجہ سے بہا جائے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ آپ حکومت سے دستبردار ہو جائیں، یعنی حکومت کو چھوڑ دیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا عثمان تجھے اللہ ایک قمیض پہنائے گا اور لوگ وہ قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے، اس قمیض کو نہ اتارنا، لہذا میں حکومت کو بھی نہیں چھوڑ سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے۔ تو اہل اسلام کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی اسلام کی تاریخ میں ایک درخشندہ باب رکھتی ہے، جو ہمارے لیے اسلامی حکمرانوں کے لیے معیار زندگی ہے، ہمیں اسی کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔